السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج نماز کورس کی ہم تیسری ویڈیو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے پہلی ویڈیو میں ثنا پڑھنے کا طریقہ اور اس میں جو غلطیاں تھیں ان کی نشاندہی کی۔ اس کے بعد دوسری ویڈیو میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کا طریقہ اور اس میں جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کی نشاندہی کی۔ امید ہے کہ ان ویڈیو سے آپ کو بہت فائدہ ملا ہوگا اور ان کو دیکھ کر آپ نے اپنی نماز کو درست کرنے کا ضرور طریقہ سیکھا ہوگا۔ تو آج ہم سورۃ فاتحہ کے بعد نماز میں جو کثرت کے ساتھ سورت پڑھی جاتی ہے سورۃ اخلاص، یہ پڑھنا سیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ سورۃ کوثر۔ یہ دونوں قرآن پاک کی چھوٹی صورتیں ہیں، مختصر، اور اکثر نمازی حضرات انہی صورتوں کو نماز کی رکعتوں میں پڑھتے ہیں۔ تو ہم آج ان کو تجوید کے ساتھ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ مکمل نماز کورس یعنی نماز کا طریقہ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اسی چینل پر پلے لسٹ میں جا کر وہاں پر نماز کورس کے نام سے پلے لسٹ موجود ہے، اس میں پہلی ویڈیو بھی موجود ہے اور آئندہ بھی جو نماز کورس کے حوالے سے آئیں گی وہاں پر آپ کو مل جائیں گی۔ تو وہاں سے آپ دیکھ کر اپنی ثنا، سورۃ فاتحہ اور دیگر جو ویڈیوز آئیں گی وہ دیکھ کر اپنی نماز جو ہے اس کو درست کر سکتے ہیں۔ تو آئیے سورۃ اخلاص پڑھنے کا تجوید کے ساتھ طریقہ سیکھتے ہیں۔ یہ اسکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ بعض لوگ اس میں مسٹیک کرتے ہیں، قل هو اللہ، قل هو اللہ، قل هو اللہ نہیں کرنا، قل هو اللہ۔ ایک تو پہلا قاف جو ہے یہ پر ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھنا، اس کی آواز موٹی ہو، قل هو اللہ۔ بعض لوگ اس کو باریک پڑھ جاتے ہیں، قل هو اللہ، جس کی وجہ سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے اور نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ اور کرنا ہے کہ لفظ قاف جو ہے اس کو پر پڑھنا ہے، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ بعض لوگ جلدی کر کے قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، ہو چھوڑ دیتے، تو یہ بھی مسٹیک ہے، اس لیے توجہ سے سماعت کریں۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ بعض لوگ یہاں پر جلدی کرتے ہیں اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد نہیں بلکہ لفظ اللہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو تھوڑا سا لمبا کرنا، اللہ الصمد۔ آگے ہے لم یلد، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد۔ بعض لوگ پڑھتے ہیں لم یلد ولم یولد، لم یلد، لد نہیں پڑھنا بلکہ لم یلد ولم یو کو تھوڑا سا لمبا کر سکتے ہیں، لم یلد ولم یولد، باقی الفاظ کو چھوٹا پڑھنا ہے۔ آگے ولم یکن لہ، ولم یکن لہ، یہاں پر بھی بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، ولم یا ایسے پڑھتے ہیں، ولم یکن لہ، ایسا نہیں پڑھنا، اس میں بھی غلطی ہے کہ کھڑا زبر لگا دیتے ہیں یا مد پڑھ دیتے ہیں، تو یہاں پر نہ کھڑا زبر ہے اور نہ ہی مد ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، ہو کو لمبا کرنا ہے، الٹا پیش ہے، الٹا پیش تھوڑا لمبا کیا جاتا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کفوًا، یہاں پر بھی بعض لوگ کفوًا ایسے غنہ کر جاتے ہیں، تو غنہ نہیں کرنا یہاں پر بھی، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا، کفوًا جلدی کر کے پڑھنا ہے، کفوًا أحد، أحد۔ ایک مرتبہ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، توجہ سے سماعت کیجئے گا۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ تھی سورۃ اخلاص اور اس کو پڑھنے کا تجوید کے ساتھ مکمل طریقہ۔ تو اب آئیے سورۃ کوثر، یہ بھی نماز میں پڑھی جانے والی عام سورت جو ہے، چھوٹی سی، اکثر لوگ اس کو بھی پڑھتے ہیں، تو یہ بھی آج ہم سیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی مزید صورتیں انشاءاللہ پڑھنا سیکھیں گے،
لیکن یہ چھوٹی صورتیں ہیں، یہ زیادہ پڑھی جاتی ہیں، تو اس لیے یہ آج سیکھ رہے ہیں۔ تو سورۃ کوثر اس طرح پڑھنی ہے، اسکرین پر یہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہاں پر ایک دو غنہ کرنا ہے اور دوسرا الف کے اوپر مد ہے، اس کو کھینچنا ہے تھوڑا سا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَا، بعض لوگ یہاں پر آتینا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تینا نہیں پڑھنا بلکہ آتینا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بعض لوگ یہاں پر فَصَلِّ لِرَبِّكَ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ یہ نہیں پڑھنا بلکہ پڑھنا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہاں پر غنہ کرنا ہے، لمبا نہیں کرنا۔ بعض لوگ یہاں پر اِنَّا لمبا کر جاتے ہیں، تو لمبا نہیں کرنا، صرف اتنا پڑھنا اِنَّ شَانِئَكَ۔ بعض لوگ یہاں پر بھی یہ غلطی کرتے ہیں شَانِئَكَ، شَانِئَكَ نہیں پڑھنا بلکہ شَانِئَكَ، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ایک مرتبہ سماعت کر لیں دوبارہ۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تو یہ تھی سورۃ کوثر، اس کو پڑھنے کا مکمل تجوید کے ساتھ طریقہ جو ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ دونوں صورتیں کی ویڈیو دیکھ کر انشاءاللہ صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا آ جائے گی، اور انشاءاللہ آپ اپنی نماز جو ہے اس کو ٹھیک طریقے سے ادا کر سکیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح الفاظ کے ساتھ، صحیح تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ اپنی نمازیں صحیح طریقے سے ادا کرنے کی سنت کے مطابق توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔